نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه قال الله تبارك وتعالى لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ 25 دسمبر کو عام طور پر پاکستان ملک ہو یا یورپ ملک ہو تو کئی مقامات پر 25 دسمبر کو یہ کرسمس ڈے منایا جاتا ہے، اور اسی بنیاد پر جہاں پہ قریب بستیاں ہوتی ہیں ان کی تو مسلمانوں کو وہ لوگ آ کر مبارکباد بھی دیتے ہیں، آ کر کیک بھی پیش کیا جاتا ہے۔ تو ان مسلمانوں کے لیے کیا حکم ہے اور ان کا عقیدہ بھی کیا ہے، ہمیں ان باتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم جا کر ان کی تقریبات میں شرکت کرتے ہیں یا ان کو جا کر ہم مسلمان خود مبارکباد دے رہا ہوتا ہے، تو اس کا حکم کیا ہے۔ پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کرسمس ڈے ہے کیا۔ یہ کرسمس ڈے جو 25 دسمبر کو منایا جاتا ہے، اور یہ لوگ جو ہیں اس دن کو عید کا دن کہتے ہیں، تو یاد رکھنا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو مناتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اس دن اللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے، حالانکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے لم یلد ولم یولد، اللہ کا کوئی بیٹا بھی نہیں، کوئی اولاد بھی نہیں، نہ اللہ کا کوئی باپ ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وہ اکیلی ذات ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اور پھر یہ کہنا کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ عیسائی لوگ بھی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے کبھی یہ ان کا عقیدہ ایک اور یہ بھی ہے، یہ کہتے ہیں لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، کہ حضرت مسیح علیہ السلام وہ اللہ ہیں، ان کو خدا کا درجہ بھی دیا ہوا ہے۔ تو عزیز دوستو، اس دن ان کی تقریبات میں شرکت کرنا، تو اس کے بارے میں قرآن مجید کا حکم کیا ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہ یہودی یہ عیسائی لوگ تمہارے کبھی دوست نہیں بن سکتے۔ تو پھر ان کی تقریبات میں شرکت کیوں کی جاتی ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں کوئی ایم ایل اے ہو، کوئی ایم پی اے ہو، وہ ووٹ کی خاطر ان کے پاس جاتا ہے۔ یہ امن کمیٹی والے بار بار کر جاتے ہیں کہ ہم امن کمیٹی والے ہیں، ہم ان کے ساتھ امن قائم کرنا چاہتے ہیں، دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم کون ہیں، امن کمیٹی والے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے من احب للہ و ابغض للہ، اللہ ہی کے لیے محبت کرو اور اللہ ہی کے لیے بغض رکھو، فقد استکمل الایمان، پھر جا کر تمہارا ایمان مکمل ہوگا۔ یہ اللہ کے لیے محبت ہے۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا رہے ہیں، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود فرمایا ہے، کیا فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہ وہ بندہ جو شرک کرتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اس پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا۔ اب اگر کوئی ان کی تقریبات میں شرکت کرے، ان کے کیک کاٹنے میں شرکت کرے، ان کا کیک قبول کرے، ان کو جا کر مبارکباد دے، تو یاد رکھنا وہ ان کے عقیدے کی تائید کرنے والا ہے، ان کے عقیدے کی تصدیق کرنے والا ہے۔ وہ توحید سے باہر نکل گیا، جس نے توحید کو نہ مانا وہ مسلمان نہ رہا، وہ تو کافر ہو گیا۔ تو عزیز دوستو، یہ عقیدہ جو ہے یہ کوئی عام عقیدہ نہیں، یہ عقیدہ کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ بیٹا بنا دیا اور اللہ کے ساتھ ایک خدا اور بنا دیا، تو پھر آپ ان کے جا کر تقریبات میں شرکت کرو۔ اس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لا تدخلوا علی المشرکین فی کنائسہم یوم عیدہم فإن سخط تنزل علیہم، کہ ان کے کنیسوں میں، ان کی عبادات میں، ان کے عید کے دن کفار جتنے مشرکین ہیں، عید والے دن، ان کی عید کے دن ان کے عبادت خانوں میں نہ جاؤ، اس لیے کہ اس دن ان پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، اور ان کا غضب نازل ہو رہا ہو اور ہم وہاں پہ بیٹھ کر ان کے کیک کاٹیں اور ہم یہ کہیں کہ ہم امن کمیٹی والے ہیں۔ کوئی مولوی ہو یا کوئی غیر مولوی ہو،
کسی کے لیے اس طرح کی تقریبات میں جانا نہیں چاہیے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہوگا۔ اور اس پر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہترین انداز میں تشریح کی، انہوں نے فرمایا یہ مہروز مہراجان ان کے بتوں کے نام، ان کی تقریبات میں شرکت کرنے والا پھر وہ اسی حالت میں اگر انتقال کر گیا تو یاد رکھنا وہ انہی میں سے ہوگا، انہی میں سے ہوگا۔ وہ ہندوستان کا ایک واقعہ ہے کہ ہندوستان میں ایک شیخ الحدیث، حدیث کو پڑھانے والا محدث، وہ انتقال کر گیا۔ کسی نے رات کو اس کو خواب میں دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ جناب اس کے ہونٹوں پہ سانپ ڈوب رہا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ نے پوری زندگی حدیث پڑھائی، اللہ کا قرآن پڑھایا، لیکن آپ کے ہونٹوں پہ سانپ گھوم رہا ہے، کبھی حلق میں جاتا ہے کبھی باہر نکلتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ایک مرتبہ میں مدرسے کی طرف جا رہا تھا تو جاتے جاتے رستے میں نے دیکھا، اس دن ہندوؤں کے دیوالی کا دن تھا، یعنی دیوالی کہتے ہیں ایک دوسرے کو رنگنا، یہ ہندو لوگ ایک دوسرے کو رنگتے ہیں۔ تو میں جا رہا تھا، میرے منہ میں پان تھا، اس کی پیپ جو تھی وہ میں نے پھینکنی تھی، لیکن ایک مجھے گدھا نظر آیا، میں نے مذاقاً اس کو کہا ارے میاں گدھے تجھے آج کوئی رنگنے نہیں آیا جب کہ پوری دنیا ایک دوسرے کو رنگ رہی ہے۔ تو میں نے وہ پیپ جو ہے وہ اس کے اوپر پھینکی، پھینکنے کے بعد میں نے اس پر وہ رنگ دیا، مل دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات ادا میری پسند نہیں آئی۔ اللہ نے کہا کہ تو نے ایک میرے کلام کو پڑھانے والا ایک نبی کا نام لے گا، تو ہندوؤں کی ادا کو پسند کرے، اب تیری سزا یہی ہے کہ قیامت تک تجھے یہ سانپ ڈھستا رہے۔ تو بھائیو اللہ تعالیٰ بڑی غیرت والے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑی غیرت والے ہیں، اور جو اس طرح کی تقریبات میں شرکت کرے گا وہ غیرت والا تو نہیں ہو سکتا، وہ بے غیرت ہو سکتا ہے۔ اور ایسے بے غیرت کو اپنے اسلام میں داخل کرنا یہ اللہ تعالیٰ بھی پسند نہیں کرتا۔ اور یاد رکھنا جس کے دل میں محبت ہوگی، اب ایک محبت کا واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں جو شہید ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، شکار کھیل کر گھر میں آئے، بیوی نے آ کر کہا، وہ کھانا کھانے لگے تو بیوی نے کہا آپ کو علم نہیں، آج آپ کے بھتیجے کو ابو جہل نے مسجد نبوی میں مارا ہے۔ وہ سجدے میں گئے تو اس پر اوجری ڈال دی، تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا، گھر سے تلوار نہیں اٹھائی، کمان لی، لے جا کر ابو جہل کے سر پہ مار دی، خون نکل آیا اور واپس آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دل کفر کے اندر تھا کفر نکال کر اس میں ایمان داخل کر دیا۔ وجہ کیا تھی؟ حضور سے محبت تھی، حالانکہ مومن نہیں تھے اس وقت، لیکن محبت تھی نبی سے۔ جس کو نبی سے محبت ہو جائے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کا اعلان فرما دیتا ہے۔ تو پھر ہم یہ کہیں کہ ہم امن کمیٹی والے، ہم ایم پی اے، ہم ایم ایل اے، ہم جناب یہ نمبردار، یہ چودھری، فلاں فلاں، ہمیں ہمارا حق بنتا ہے جی ہم نے ان کے پاس جانا ہے۔ بھائیو حق یہ نہیں بنتا کہ ہم جا کر ان کی اس طرح کی تقریبات میں شرکت کریں، اس سے تو اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، اللہ کے قرآن نے منع کیا ہے۔ تو پھر یہ بھی یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تو فرمایا، ایک صحابی تھے انہوں نے مسجد کے صحن میں آ کر پیشاب کر دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ آپ نے یہ کیوں کیا ایسے؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سمجھا رہے تھے، اس نے درمیان میں یہ بات کر دی، اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا کہ میں اس کو کیا بات سمجھا رہا ہوں اور یہ قیامت کا مجھ سے پوچھ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو نے تیاری کیا کی ہے؟ اس نے کہا تیاری تو کچھ نہیں کی، صرف یہ تیاری ضرور کی ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احبہ، جو جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو عزیز دوستو، اگر ہماری محبت حضور سے ہوگی، اللہ سے ہوگی، تو ہم کل کو ان کے ساتھ ہوں گے۔ اگر ہماری محبت ان جیسے لوگوں سے ہوگی تو پھر یاد رکھنا ہمارا حشر بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایسے موقع تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے تشبیہ سے جو ہے وہ منع فرمایا ہے۔ اب 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، یہ لوگ بھی رکھتے تھے جو یہودی لوگ تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیوں روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ ہمیں اس وقت 10 محرم والے دن فرعون سے نجات ملی ہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو۔
تو اس خوشی میں روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے تم سے زیادہ ہمیں محبت ہے، اس لیے ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آپ نے ایک نہیں دو رکھنے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان سے مشابہت نہ ہو جائے۔ اور اسی طرح صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ یہودی لوگ جو ہیں یہ موزوں میں نماز پڑھنا پسند کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم موزوں میں بھی پڑھو جوتوں میں بھی پڑھ سکتے ہو، اس لیے کہ ان سے مشابہت نہ ہو۔ اور آگے چلے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ یہودی لوگ جو ہیں یہ تہبند باندھنا پسند کرتے ہیں، شلوار پہننا پسند نہیں کرتے۔ حضور نے فرمایا تم دھوتی بھی پہن سکتے ہو شلوار بھی پہن سکتے ہو، تم دونوں چیزوں کو پسند کرو، کیوں؟ اس لیے کہ ان سے مشابہت نہ ہو۔ اسی طرح حضور علیہ السلام سے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ان کی عورتیں جو ہیں وہ بیٹھ کر پیشاب کرتی ہیں اور ان کے مرد جو ہیں وہ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا تم ہمارے مرد بھی بیٹھ کر کریں گے عورتیں بھی بیٹھ کر کریں گی، کیوں؟ اس لیے کہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو۔ آگے چلے تو حضور علیہ السلام نے دیکھا ایک صحابی مسجد نبوی میں ٹیک لگا کر نماز پڑھ رہا تھا۔ حضور نے فرمایا کیوں ٹیک لگائی؟ یہ ٹیک لگا کر نماز پڑھنا یہ تو یہودیوں کا کام ہے، ہم مسلمان ہیں۔ حضور نے فرمایا اگر ٹیک لگا کر نماز پڑھو گے تو یہودیوں سے مشابہت ہو جائے گی، اس سے بچو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مقام پر ہر جگہ پر جہاں دوسرے لوگوں سے مشابہت ہوتی تھی حضور دور کر دیتے تھے۔ تو آپ اندازہ کریں ہم روزے رکھتے ہیں، قرآن بھی کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم بھی روزے رکھو، تم سے پہلے لوگوں نے روزے رکھے۔ اب وہ لوگ بھی روزے رکھتے تھے تو حضور نے کیا فرمایا؟ وہ روزے رکھتے تھے بغیر سحری کے، حضور نے فرمایا تم سحری کھا کر روزہ رکھا کرو، حالانکہ اگر سحری نہ بھی کھائے نا تو روزہ ہو جائے گا، لیکن حضور نے فرمایا تم سحری کھا کر روزہ رکھو، کیوں؟ اس لیے سے یہودیوں سے مشابہت نہ ہو۔ تو اندازہ کریں حضور علیہ السلام، اب یہ نماز کا وقت ہے، نماز لے لیں، سورج طلوع ہوتا ہے تو نماز نہیں پڑھتے ہم، سورج جب غروب ہوتا ہے تو تب بھی نماز مکروہ ہوتی ہے پڑھنا، کیوں روکا جاتا ہے؟ اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس وقت مجوسی لوگ جو ہیں وہ آگ کی پوجا کرتے ہیں، کچھ لوگ سورج کی طرف جھک کر اس کی سجدہ کرتے ہیں، حالانکہ ہماری نیت تو یہ کہتی ہے کہ ہم اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ جس وقت لوگ اپنے جو ہے آگ کی پوجا کریں اس کی طرف سجدہ کریں تو تم نے اس وقت مجھے سجدہ نہیں کرنا، ان سے بچایا ہے، مشابہت نہ ہوتا۔ اذان تھی، جب اذان نہیں تھی تو اب نماز کے لیے صحابہ نے کہا حضور اکٹھا کرنا ہے، کیسے کیا جائے؟ اب سارے صحابہ بیٹھ گئے، حضور علیہ السلام بھی بیٹھ گئے، مشورہ شروع ہو گیا۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ ناقوس بجایا جائے تو سارے اکٹھے ہو جائیں گے، نماز ہو جائے گی۔ حضور نے فرمایا ناقوس نہیں بجانا، کیوں؟ یہ عیسائیوں کا کام ہے، یہ ہمارا کام ہے، اگر ہم بجائیں گے تو ہماری مشابہت ہو جائے گی۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرسنگا وہ بجایا جائے، تو حضور نے فرمایا یہودی لوگ اپنی عبادت کے لیے جب پکارتے ہیں تو وہ نرسنگا بجاتے ہیں، تو ہم اگر بجائیں گے تو ان سے مشابہت ہو جائے گی۔ اور اسی طرح کسی نے کہا آگ جلائی جائے اونچی جگہ پہ تاکہ کوئی دیکھے، سارے صحابہ دیکھ لیں کہ آگ جل رہی ہے، اس سے پتہ چل جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ حضور نے فرمایا نہیں یہ کام نہیں کرنا، کیوں؟ یہ مجوسیوں سے مشابہت ہو جائے گی۔ سارے صحابہ فکر تھی ایک، جا کر گھروں میں سو گئے۔ رات کو خواب آیا عبداللہ بن زید عبد ربی ہی کو، کیا خواب دیکھا؟ آواز ہے اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ آ کر صبح کو حضور کو بتایا حضور رات خواب کیوں دیکھا ہے؟ حضور نے فرمایا حضرت بلال کو اذان سکھاؤ، بلال کو اذان دے، اللہ نے اب ہمیں یہ حکم دے دیا کہ ہم نماز سے پہلے اذان دیا، جب ہم اذان دیں گے تو لوگ اکٹھے ہو جائیں گے۔ تو حضرت عمر نے جب یہ آواز سنی، عمر بھی بھاگتے ہوئے آئے، آ کر کہا خدا کی قسم اللہ کے رسول رات کو مجھے بھی یہی خواب آیا کہ میں نے بھی اذان سنی۔ تو اس لیے عزیز دوستو ہم اگر ان کی تقریبات میں شرکت کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہم ان کے عقائد کی تائید کرنے والے ہوں گے، تو جو ان کے عقائد کی تائید کریں گے تو پھر یاد رکھنا ہم بھی کل کو انہی میں سے ہو جائیں گے۔ اس لیے ان سے بچیں، اور اللہ کے نبی من احب للہ وابغض للہ فقد استکمل الایمان، اللہ کے لیے محبت کرو اور اللہ ہی کے لیے دشمنی رکھو،
اور اللہ ہی کے لیے دشمنی رکھو، پھر ہمارا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔